توجہ چاہتا ہوں میری طرف دیکھیے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں مائیں سرما لگاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے مدینے والے آقا کی شان و عظمت پر، میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے مکحولن، میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے متطیباً، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے جب محمد پیدا ہوئے میرا پورا گھر خوشبو سے مہک گیا، پورا مکہ خوشبو سے مہک گیا، عورتیں آنے لگی اور عورتوں نے کہا تھا اے آمنہ خاتون بتاؤ تم نے یہ خوشبو کہاں سے منگائی ہے؟ اس وقت مصر کی خوشبو بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، عورتوں نے کہا تھا کیا تم نے خوشبو کو مصر سے منگایا ہے؟ جو تم نے خوشبو اپنے گھر میں چھڑکی ہے اپنے بیٹے محمد پر لگائی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ خاتون نے کہا تھا اے آنے والی خواتین، اے عورتوں سنو سنو، میں نے اس خوشبو کو باہر سے نہیں منگایا بلکہ یہ خوشبو میرے بیٹے محمد کے جسم سے نکل لگی ہے، جس سے سارا مکہ مہک رہا ہے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہے، مکے کے مکانات مہک رہے ہیں، مکے کے باغات مہک رہے ہیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جو میرے بیٹے محمد کے جسم سے نکل لگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارا عالم جب مہکا تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جھوم کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے جلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرزمین چورا رسول پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہ ہمارے آقا کی آمد پر سارا عالم مہک گیا، اللہ اکبر۔ مکہ مہک رہا ہے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہے، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرے بیٹے جب محمد پیدا ہوئے، پاک پیدا ہوتے ہیں، خوشبو ان کے جسم سے نکل لگی ہے، سارا زمانہ معطر ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے دوستو، اس انداز میں پیدا ہوئے ہمارے آقا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ بچہ کہ جس کا باپ دنیا سے انتقال کر جائے اور اپنے باپ کے انتقال ہونے کے بعد جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ذرا بتاؤ میرے دوستو اس بچے کی ماں کتنی تڑپ تڑپ کر روتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کی گود میں جب میرے مصطفیٰ آئے، کبھی آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہے کہ جب اپنے بیٹے محمد کو دیکھتی ہے کہ اللہ نے چاند جیسا بیٹا مجھ کو عطا کر دیا تو آپ مسکرانے لگتی ہے۔ لیکن جب جوان شوہر حضرت عبداللہ کی یاد آتی ہے، آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے رہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، ایک قافلہ تھا جو مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا تھا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام ابوا۔ یہ وہی جگہ ہے میرے دوستو جہاں میرے مصطفیٰ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون کو جب حضرت عبداللہ کی یاد آتی ہے، آپ رونے لگتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فیصلہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں گی، کیونکہ آپ غمگین رہا کرتی تھی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ کتنی غمگین رہتی ہے۔ ایک قافلہ اسی اسنا میں جو مکے سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا، حضرت آمنہ خاتون نے سوچا کہ مدینہ طیبہ اپنے ماموں کے اپنے ننہال میں بھی ہو کر آؤں گی، رشتہ داروں کے درمیان جب میں رہوں گی تو میرے غم جو ہے کافور ہو جائیں گے، میرے غم مٹ جائیں گے۔ برادران اسلام، تاریخ میں آتا ہے اللہ کا
کا آپ ذرا فیصلہ دیکھو کہ قافلہ مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے، میرے سرکار اپنی ماں کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، اپنی ماں کی انگلی کو پکڑ کر جا رہے ہیں مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ اکبر، قافلہ چلتا رہا۔ جب قافلہ مکے کی حدوں سے نکلتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں، مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف میرے سرکار کا یہ سب سے پہلا سفر تھا جو میرے مصطفیٰ نے اپنی 6 سال کی عمر میں کیا۔ اللہ اکبر، اور جانتے ہو جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے مدینے کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ یثرب کہا جاتا تھا۔ جانتے ہو یثرب کیوں کہا گیا مدینے کو؟ اس زمانے کے لوگ جانتے ہو مدینے کو یثرب کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ یثرب کے معنی آتے ہیں بیماریوں کی جگہ، یثرب کے معنی آتے ہیں پریشانیوں کی جگہ، کیونکہ وہاں کے لوگ اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ تو قربان جاؤ مدینے کے تاجدار احمد مختار کے قدموں پر کہ جب میرے مصطفیٰ نے اپنی 6 سال کی عمر میں جب مدینے کی دھرتی پر اپنا قدم رکھا تو وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کو بیماریوں کی گھر کہا جاتا تھا، وہ مدینہ جس کو پریشانیوں کی جگہ کہا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے اپنے 6 سال کی عمر میں جب اپنا قدم جب یثرب کی سرزمین پر رکھا تو نبی کے قدموں کی برکت سے وہ بیماریوں کی جگہ نہ رہا بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مدینے کو شفا خانہ بنا دیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ جی واہ کیا بات ہے۔ جب حجاج کرام جب جاتے ہیں مدینہ طیبہ تو خاک شفا لے کر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، مدینہ طیبہ جو گئے بڑے خوش نصیب ہیں، آج جب جاتے ہیں خاک شفا لے کر آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، قافلہ جا رہا ہے بیابان جنگلوں میں، تاریخ کو سنتے چلو، نبی کا بچپن دیکھو، نبی کی سیرت دیکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قافلہ بیابان جنگلوں میں چلتا رہا، میرے سرکار اپنی ماں کی معیت میں جا رہے ہیں مدینۃ المنورہ کی طرف، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب قافلہ بیابان جنگلوں میں پہنچا، قافلہ جب مقام ابوا میں پہنچا، اللہ اکبر، حضرت آمنہ خاتون کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتی ہے۔ سارے قافلے والے پریشان ہو گئے کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی بہو کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، محمد کی ماں بیمار ہو جاتی ہے۔ قافلے والوں نے اپنے اپنے انداز میں علاج کرنا شروع کیا، لیکن حضرت آمنہ خاتون کو شفا نہ ملی۔ قافلے والے مقام ابوا میں حضرت آمنہ خاتون کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے ساتھ تنہا ہے، میرے آقا نے جب اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں بیمار ہو گئی ہے، ماں پریشان ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو میرے دوستو کہ ابھی میرے مصطفیٰ کی عمر شریف ابھی 6 سال کی ہے۔ ایک طرف آپ کو اپنے باپ کا غم ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم انتقال کر گئے۔ میرے مصطفیٰ کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوتی ہے، مقام ابوا میں بیابان جنگلوں میں حضرت آمنہ خاتون بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ بے ہوش ہو جاتی ہے، بخار اتنی شدت کا آپ کو آیا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا مصطفیٰ کی زندگی دیکھو کہ آج کے لوگ، آج کے نوجوان اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے، آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، لیکن فاخر شان مصطفیٰ کی شان و عظمت دیکھو مسلمانوں۔ مقام ابوا میں جب میرے مصطفیٰ کی ماں علیل ہوتی ہے، جب آپ بیمار ہوتی ہے، اللہ اللہ، جب میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کی عمر شریف ابھی 6 سال کی ہے، آقا رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں زیادہ بیمار ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی ہے، آنکھیں بند ہو
گئی. میرے مصطفیٰ نے یہ سوچ کر کہ ماں کو ہوش آئے گا، میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، ماں کے سر کو دبانا شروع کیا، ماں کے سر کو ننھے ننھے ہاتھوں سے دبانا شروع کیا کہ ماں کے سر کو دباؤں گا تو ماں کو ہوش آ جائے گا. کبھی میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے ہاتھ کو دبا رکھے ہیں، کبھی میرے مصطفیٰ ہے اپنی ماں کے ٹانگوں کو دبا رکھے ہیں یہ سوچ کر کہ ماں کے ہاتھ کو دباؤں گا، ماں کو ہوش آ جائے گا، ماں کی پیشانی کو دباؤں گا، ماں کو ہوش آ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے مصطفیٰ نے جب اپنی ماں کی پیشانی کو دبانا شروع کیا، جنت کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. جنت کے فرشتوں نے کہا تھا اے محمد آپ اپنی ماں کے سر کو کیوں دبا رہے ہو؟ اے محمد تم جنت کے فرشتوں کو حکم دو، جنت پر تمہارا قبضہ ہے. اے محمد ایک اشارہ کرو گے ساری جنت کے فرشتے تمہاری ماں کے قدموں پر ان کے نوکر بن کے قربان ہو جائیں گے. جنت کی حوروں نے کہا تھا اے محمد آپ اپنی ماں کے سر کو نہ دباؤ، آپ جنت کی حوروں کو حکم دو، جنت کی ساری حوریں تمہاری ماں کے قدموں پر ان کی نوکرانی بن کے قربان ہو جائیں گی. جنت کے غلمان نے کہا تھا اے محمد آپ اپنی ماں کی پیشانی کو نہ دباؤ، آپ جنت کے غلمان کو حکم دو، جنت کے سارے غلمان تمہاری ماں کے خادم بن کر قربان ہو جائیں گے. لیکن غور کرو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے مقام ابوا میں جب ماں بیمار ہوتی ہے اپنی ماں کی خدمت کے لیے جنت کے فرشتوں کو نہ بلایا، جنت کی حوروں کو نہ بلایا، جنت کے غلمان کو نہ بلایا، اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو پتا چل جائے کہ اے لوگوں جب تمہاری ماں بیمار ہو تو اپنی ماں کی خدمت نوکرانیوں سے نہ کرانا، اپنی ماں کی خدمت اپنی بیویوں سے نہ کرانا، اپنی ماں کی خدمت نرسوں سے نہ کرانا، بلکہ ماں کا حق جب ہی ادا ہوتا ہے جب بیٹا اپنی ماں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے. اے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، محبت والدین، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مدرسہ جامعہ عربیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.